اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بیوی کو کسی جانور یعنی گھوڑی کی پوزیشن میں کر کے جانور کی طرح ہم بستری کرنا جائز ہوگا یا ناجائز۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور فطرت کے ساتھ پیدا کیا۔ فطرت کیا ہے؟ کہ فطرت میں اللہ پاک نے شرم و حیا کو رکھا۔ انسان کے خمیر میں اللہ پاک نے شرم و حیا کا مادہ رکھا، اور جب تک انسان شرم و حیا کے ساتھ چلتا رہے تو وہ انسان کہلانے کے لائق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو تم جو جی چاہے وہ کرو۔ آج کل گندی ویڈیو کا دیکھنا، گندی فلموں کا دیکھنا، گندی باتوں کا کرنا اور اس میں مزے لینا، یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ لوگ ان سب چیزوں میں اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ نکاح کے اندر اللہ پاک نے حلال چیزوں کو رکھا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی فعل کی وجہ سے ان چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان اپنی بیوی سے ہی زنا کرے گا۔ اس کی ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ آج کل مرد حضرات گندی ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر ایسے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے بیوی کے ساتھ بھی حرام طور پر ہم بستری کر رہے ہیں۔ ان کا ہم بستری کرنا بھی حرام ہو چکا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ بیوی کو کسی جانور کی حیت میں لٹا کر یا بٹھا کر یا کسی بھی دوسری حیت میں کر کے ہم بستری کی جائے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہوگا، ہاں، انسان کی فطرت، انسان کی شرم و حیا کے خلاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات سے ہم بستری کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی عضو کو نہیں دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ہم بستری کرنے لگو تو اپنے اوپر چادر ڈال لو اور اندھیرا کر لو، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ یہ صرف اور صرف شرم و حیا کے مطابق ہے۔ اگر انسان اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے لائٹ آن کر کے کرے تب بھی حرام نہیں ہوگا، لیکن چاہیے یہ کہ اپنے اعضاء کو دوسروں سے چھپا کر رکھے۔ اگرچہ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی ہے، جانچ رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک سے شرم و حیا کی جائے، اللہ پاک اس کے بہت زیادہ حقدار ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یعنی شرم و حیا کے ساتھ ہم بستری کی جائے، تاکہ اللہ پاک جو نسل عطا فرمائے ان میں بھی شرم و حیا ہو۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آج کل اولاد بے حیا پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ والدین میں حیا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ پاک منی کے کون سے قطرے سے اولاد ٹھہرا دے گا۔ اس لیے باوضو ہو کر یہ معاملہ شروع کیا جائے، دعاؤں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا جائے، حیا کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تاکہ اللہ پاک اولاد میں، نسل میں حیا والی زندگیاں دیں، حیا پیدا فرمائیں۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔